شفقت محمود صاحب 15 جولائی کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بلا لیا فورن فنڈنگ کیس میں. کوئی مسئلہ لگ رہا ہے آپ کو اپنا؟ نہیں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. سے یہ کیس چل رہا ہے. مجھے خوشی جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ 16 جولائی کو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو بھی بلایا جی، اس لیے کہ پہلے سارا پریشر وہ ایک صاحب ہیں جو کہ جن سے غام ہی نہیں ختم ہو رہا، اکبر ایس بابر، شاید اسی قسم کا کوئی نام ہے، تو اس کا تو غام ہی نہیں ختم ہو رہا کہ پارٹی سے کیسے نکالا گیا وہ، اور وہ 2011 میں پارٹی کو سے فارغ ہو گیا تھا. لیکن اچھی بات ہے، ہمیں کوئی چیز چھپانے والی نہیں ہے، ہمارا ساری چیزیں کلیئر ہیں، اور ان سے بھی پوچھا جائے کہ ان کے فورن فنڈز کہاں سے آتے ہیں اور یہ اس کی ایکسپلینیشن دیں. ہم تو بالکل تیار ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں بالکل تیار نہیں ہے، 5 سال سے اسٹے پہ اسٹے لے رہے ہیں اور درخواست دیتے ہیں کہ اس کو ان کیمرہ رکھا جائے. ہم یہ بات آن ریکارڈ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو میڈیا کے سامنے ہونا چاہیے، اوپن ہونا چاہیے. اور دونوں کیسز کا فرق ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کے 23 اکاؤنٹ ایسے ہیں کہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کیے تھے، اسٹیٹ بینک نے انہیں پکڑا ہے. وہ 23 اکاؤنٹ میں باہر سے پیسہ آ رہا تھا، باہر ہی جا رہا تھا، پرائیویٹ اکاؤنٹس میں چل رہا تھا، اور وہ کسی کو نہیں پتا تھا اور انہیں ڈکلیئر نہیں کیا. پی ایم ایل این کا ایک اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے، ایک اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے کہ جو ڈکلیئرڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس کوئی بے نامی اکاؤنٹ نہیں تھا، ان کے 23 بے نامی اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں. یہ وہی کام کر رہے ہیں جو شوگر کے اندر کیا تھا. شوگر میں رپورٹ کیا تھی کہ بھی 50 روپے سے 90 روپے چینی کیسے چلی گئی، اس میں ان کے لوگوں کا ہاتھ لگا. انہوں نے کہا پوری شوگر انڈسٹری کو پکڑ لو، پوری شوگر انڈسٹری کو پکڑ لو. اب اسی طرح اپنی فورن فنڈنگ بچانے کے لیے کہتے ہیں جی ساری پارٹیوں کو لائن میں لگا دو، ہمارا کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے جو انڈکلیئرڈ ہے، ہم اس کا جواب دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو شاہ صاحب آپ کی بھی تو گھبرانے کی بات ہوگی کوئی نہ کوئی، اسی لیے پیپلز پارٹی کو بھی بلا لیا گیا 16 جولائی کو. سر ہم تو حاضر ہیں، ہم تو شروع سے بھگت رہے ہیں. یہی اسٹے لے آتے ہیں جا کے اس طرح کے کیسز پہ. بی آر ٹی پر بھی انہوں نے اسٹے لیے ہوئے ہیں. یہ جو فارن فنڈنگ کیس تھا اس پہ بھی نہیں آ رہے تھے، آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے. اب تو ساری چیزیں کھل جائیں گی، ہمیں تو کوئی اس پہ اعتراض ہی نہیں ہے سر. اور بالکل ہم تو حاضر ہیں. بی آر ٹی کی فورن فنڈنگ کا ذکر باتیں نہیں ہیں. تو شفقت صاحب آخر میں ذرا بی آر ٹی کی جو اسٹے ہے اس کا ذکر کیا ہے. اور بی آر ٹی کے معاملے میں بلاول صاحب نے ایک بات کیا، میں چاہتا ہوں آپ اس کو رسپونڈ کر دیں. سنیں جی بلاول صاحب نے آج کیا کہا ہے. بی آر ٹی پہ جہاں علی زیدی کا دوست انوالوڈ ہے، فرنٹ مین انوالوڈ ہے، وہ خود عمران خان کے لیے کرپشن کر رہے ہیں. وہاں سے سپریم کورٹ کا اسٹے ہم تو مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ اگر جیسے نیب چیئرمین کہتا ہے کہ بی آر ٹی پہ اسٹے آرڈر ہے، اسٹے آرڈر ہٹاؤ. یہ کیا بات ہے؟ کیسے دو نظام ہے ایک پاکستان میں؟ اگر تحریک انصاف کی قیادت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اسٹے کیوں لیا ہوا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس شخص کا سارا زندگی جو ہے وہ کسی کی حرام کی کمائی کی وجہ سے گزر رہی ہے، وہ کون ہے سوال کرنے والا؟ ٹھیک ہے، انکوائری جو ہے وہ چلے، انکوائری میں جو بھی رزلٹ نکلتا ہے اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیگل پروسیسز جو ہیں وہ ساری ہر پاکستانی کو اویلیبل ہیں، اور جو اگر کوئی انلیگل بات ہے تو وہ پکڑ لیں. جو لیگل پروسیس ہے اس میں کوئی برائی نہیں. جی شاہ صاحب جلدی سے رسپونڈ بیک کر دیں. سر اب یہ شفقت محمود صاحب کو بھی تھوڑا سا اثر تو ہونا ہے نا پی ٹی آئی میں رہنے سے، جو اس طرح کی انہوں نے بات کی. یہ تو سارا کھل گیا ہے، ساری چیزیں آ گئی ہیں. ایمنسٹی اسکیم میں فائدہ بھی عمران خان، شروع میں وہ جو جاتے تھے کرکٹ کھیلنے تو اپنی کٹ میں بھی منشیات لے کے جاتے تھے. وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہمارے منہ نہ کھلوائیں. اور یہ سلائی مشینوں کی کمائی کہاں گئی، یہ جو ساری چیزیں تعلیم یہاں پہ ہیں. میں ایک بات ایک منٹ شاہ صاحب ذرا ایسن صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. وزیر تعلیم یہاں پہ ہے، میں ان کی گوش گزار ایک مسئلہ کرنا چاہوں گا. انہوں نے کیسے بات کر دی؟ آج پاکستان کی یونیورسٹیز بدترین فائنینشیل کرائسس میں ہیں. میں ان کو درخواست کروں گا کہ یہ 10 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے ارینج کریں، کیونکہ ان کے فنڈز جو کٹ ہوئے ہیں اس سے انجینئرنگ یونیورسٹی نے اپنے سٹاف کی تنخواہیں کم کر دی ہیں. اس پہ میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے. تو میں اور صرف اب ان کو شفقت یہ صاحب سے کہوں جواب لے گا لیتے ہیں کہ ایک اسپیشل گرانٹ 10 ارب روپے کی لے کے جی شفقت صاحب بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 گرانٹس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ڈیولپمنٹ اور ایک ہوتی ہے نان ڈیولپمنٹ.
جتنا زیادہ پیسہ ڈیولپمنٹ کے مد میں پچھلے سال خرچ ہوا یونیورسٹیز کے اندر، وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی خرچ نہیں ہوا. ایلوکیشن کی بات نہیں کر رہا، خرچ کی بات کر رہا. اسی طرح جو اس سال ایلوکیشن آئی ہے نان ڈیولپمنٹ سائڈ میں، وہ پچھلے سال سے تھوڑی سی زیادہ ہے. نہیں لیکن تھوڑی سی زیادہ ہے، 7 ارب کم ہے. اور نہیں 7 ارب کم یار. آپ کو میں بجٹ ڈاکومنٹ دکھا دیتا ہوں. 64 بلین سے 65 بلین آیا ہے. 64 بلین سے 65 بلین آیا ہے بھائی. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناصر حسین شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. لیکن چلتے یہ گزارش کروں گا کہ عید پر اور محرم میں بہت زیادہ احتیاط کیجئے. اصل مسئلہ پاکستان کا کرونا وائرس ہے. باقی جن مسائل کی ہم نے باتیں کی ہیں وہ بھی ہیں مسائل، لیکن اصل مسئلہ کرونا وائرس ابھی ختم نہیں ہوا، اس لیے محتاط رہیے.